الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد. آج ہم انشاءاللہ اس کتاب کا بالکل آخری حصہ پڑھیں گے جس میں مؤلف نے ایک بہت اہم اعتراض کا جواب دیا ہے، اور پھر اس کے بعد ہم انشاءاللہ پوری کتاب کا خلاصہ ذکر کریں گے. تو کلاس انشاءاللہ ہماری لمبی نہیں ہوگی، کوشش کریں گے کہ مختصر وقت میں مکمل کر دیا جائے اسے. اعتراض یہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں اگر اللہ رب العزت اپنی مخلوق سے محبت کرتا ہے تو محبت کرنے والے کو تو اپنے محبوب سے یہ مطالبہ نہیں کرنا چاہیے کہ میری تم عبادت کرو، اس میں تو اپنا بڑا پن ہے، تکبر ہے، تو محبت کرنے والے کو تو یہ زیب نہیں دیتا. تو مؤلف نے اس سوال کا جواب دیا ہے. 3 باتیں انہوں نے جواب میں ذکر کی ہیں، وہ انشاءاللہ ہم بالترتیب پڑھیں گے. پہلی بات یہ ہے کہ ایسا سوال کرنے والا، اعتراض کرنے والا شخص جو اللہ رب العزت کی کبریائی کا، اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا انکار کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مخلوق سے محبت کرتا ہے تو اس کو مخلوق کے ساتھ برابر ہونا چاہیے، تو اللہ رب العزت کی اس کبریائی کا انکار کرنے کا اصل سبب انسان میں موجود چھپا ہوا تکبر ہے. جب انسان اپنے متعلق یہ سمجھنے لگتا ہے کہ وہ کائنات کا سید بن گیا ہے، کائنات کا آقا اور مالک وہی ہے، کیونکہ اس نے بہت سارے قوانین دریافت کر لیے ہیں اور ہوائی جہاز، میزائل وغیرہ تیار کر لیے ہیں، تو انسان یہ سمجھنے لگتا ہے کہ اب وہ کوئی بڑی عظیم چیز بن چکا ہے. حالانکہ زیادہ سے زیادہ یہی ہے نا کہ انسان نے کائنات کی کتاب کے کچھ کلمات کو درست پڑھ لیا، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ انسان کی تواضع بڑھ جاتی، اسے یقین ہو جاتا کہ ہم کتنے کمزور ہیں، کائنات میں اللہ رب العزت نے کس قدر عظیم خزانے رکھے ہیں، کیا کیا چیزیں اللہ تعالیٰ نے ودیعت کر رکھی ہیں، اور انسان کو کیسی صلاحیت دے رکھی ہے کہ وہ کائنات کی چیزوں کو استعمال کر کے کیا کیا چیزیں بنا لیتا ہے. جب کوئی چیز دریافت ہوتی ہے تب انسان کو اپنی جہالت پر مزید بصیرت حاصل ہو جانی چاہیے، لیکن اس کی بجائے انسان یہ سمجھنے لگتا ہے کہ میں کوئی بہت بڑی مخلوق ہوں اور عظیم مخلوق ہوں، تو تب انسان یہ دعوے کرنے لگتا ہے کہ اللہ رب العزت مجھ سے کیوں مطالبہ کرتا ہے کہ میں اس کی عبادت کروں. تو در حقیقت اس سوال کی وجہ اپنے اندر موجود تکبر ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا ہے، جس کی وجہ سے اس قسم کا سوال انسان سے صادر ہوتا ہے. وگرنہ وہ اگر اپنی حقیقت سے واقف ہو تو وہ قطعاً ایسا سوال نہ کرے. دوسری بات مؤلف نے یہ ذکر کی ہے، کہتے ہیں کہ سوال یہ ہے اللہ اور بندے کے درمیان تعلق کی نوعیت کیا ہے؟ کیا یہ تعلق برابری والا ہے، یا تعلق یہ ہے کہ ایک ذات دوسری ذات سے برتر ہے؟ یقیناً تعلق برابری والا نہیں، بلکہ مقام میں، مرتبے میں فرق ہے. اللہ رب العزت کی ذات مخلوق سے برتر ہے. کہتے ہیں کہ جب کوئی شخص اللہ تعالیٰ پر یہ اعتراض کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیوں عبادت کا مطالبہ کرتا ہے، یا وہ اس بات کا حقدار کیوں ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، تو در حقیقت وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ انسان اور بندے کے درمیان ندیت والا، برابری والا رویہ، برابری والا تعلق ہونا چاہیے. حالانکہ انسان مخلوق کو ہی دیکھ لے تو انسان مخلوق میں بھی یہ دیکھتا ہے کہ جس کا مقام مرتبہ زیادہ ہو اس کے حقوق بھی زیادہ ہوتے ہیں. جیسے عالم ہے، کسی چیز کا موجد ہے، کوئی چیز دریافت کرنے والا ہے، کوئی چیز ایجاد کرنے والا ہے، تو کیسے انسان سمجھتا ہے کہ اس کا حق زیادہ ہے، انسان اس کی تعظیم بھی زیادہ کرتا ہے. تو یہ انسان کی فطرت میں موجود ہے کہ انسان جب کسی کا مرتبہ زیادہ پاتا ہے تو انسان یہی فیصلہ کرتا ہے کہ اس کے حقوق بھی زیادہ ہیں، اس کی صلاحیت بھی زیادہ ہے. تو جب مخلوق آپس میں ایک بڑی مخلوق کو دیکھ کر تو یہ نہیں کہتی کہ ہم دونوں کو تو بالکل برابر ہونا چاہیے، بلکہ جو مقام اور مرتبے میں برتر ہو اس کی تعظیم کی جاتی ہے. تو اللہ اور بندے کا معاملہ تو بہت زیادہ، اللہ اور بندے میں تو بہت زیادہ فرق ہے
کہ اللہ رب العزت اتنی عظیم ذات ہے، ساری اتنی عظیم کائنات کا رب ہے اور تعریف کا مستحق ہے، اور اس بات کا حقدار ہے کہ اس کا شکر ادا کیا جائے، وہی صرف عبادت کے لائق ہے. تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور بندے میں تعلق وہ ندیت والا اور برابری والا ہو؟ مؤلف کہتے ہیں مل انسان مل ارض بل مل مجرۃ فی ملک اللہ، کہ انسان کیا ہے، زمین کیا ہے، یہ کہکشائیں اللہ کی بادشاہت میں کیا ہیں، کچھ بھی نہیں ہے. پھر انسان اس عظیم ذات کو عظیم سمجھنے سے کیوں کتراتا ہے؟ ہماری یہ زمین اس کائنات میں، اس بہت بڑی کائنات میں ایک طویل و عریض ساحل سمندر پر مٹی کا، ریت کا ایک دانہ بھی، ایک ذرہ بھی نہیں ہے. سورج زمین سے 1,000,003,00,000 گنا بڑا ہے، اور زمین کا حجم اگر ملکی وے کہکشاں سے اس کا تقابل کیا جائے تو یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی صحرا میں جس کا قطر 5 ملین ہو، اس میں کوئی ریت کا ایک ذرہ ہو. تو نیچے یہ حساب دیا ہوا ہے، نیچے آپ حاشیے میں دیکھ سکتے ہیں کہ ملکی وے کہکشاں کا قطر کتنا ہے. درب التبانہ کہتے ہیں ملکی وے کہکشاں کو، جس میں ہماری زمین بھی. تو کتنا فرق ہے، زمین اس میں کتنی سی بالکل ایک ذرے کی مانند ہے. تو ایک زمین کی حیثیت یہ ہے، تو اگر اس ملکی وے کہکشاں کے اندر، تو اگر اس زمین کا پوری کائنات سے تقابل کیا جائے تو پھر زمین کی حیثیت کیا ہوگی؟ کچھ بھی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ تو بڑی عظیم ذات ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لہو مقالید السماوات والارض والذین کفروا بآیات اللہ اولئک هم الخاسرون، کہ اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کے کنجیاں اللہ کے پاس ہی ہیں، اسی کے لیے، اور جن لوگوں نے کفر کیا اللہ کی آیات کا وہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں. آپ کہہ دیجئے کیا تم اللہ کے غیر کے بارے میں مجھے حکم دیتے ہو کہ میں اس کی عبادت کروں جاہلو؟ اور البتہ تحقیق میری طرف اور آپ کی طرف اور ان لوگوں کی طرف جو آپ سے پہلے تھے یہ وحی کی گئی کہ اگر آپ شرک کریں گے تو آپ کے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور آپ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے. بل اللہ فاعبد وکن من الشاکرین، بلکہ آپ اللہ کی عبادت کریں اور شکر گزاروں میں سے ہو جائیں. وما قدر اللہ حق قدری، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی قدر ہی نہیں کی جس طرح اس کی قدر کرنے کا حق ہے. اور زمین ساری کی ساری قیامت کے دن اس کے قبضے میں ہوگی اور آسمان دائیں ہاتھ میں اس کے لپٹا ہوگا. سبحانہ و تعالی عما یشرکون، پاک ہے وہ ذات جو بلند ہے اس سے جو وہ شرک کرتے تھے. تو تعجب کی بات ہے کہ ہمارے دل میں یہ نہ ہے کہ اتنی عظیم ذات کی ہم عبادت کریں، حالانکہ وہ عظیم ذات کا معاملہ یہ ہے کہ وہ ہمارا معمولی سا عمل قبول کر لیتا ہے اور اتنا عظیم اس کے اوپر اتنے عظیم اجر سے نوازتا ہے. بلکہ تعجب کی بات یہ ہے کہ اس عظیم ذات نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق ہو. کجا یہ کہ آدمی یہ کہے کہ اس نے ہمیں عبادت کے لیے کیوں ہم سے مطالبہ کیا عبادت کا. تیسری بات مؤلف نے یہ کہی ہے، کہتے ہیں کہ جو بندہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مخلوق سے محبت کرتا ہے انسان سے، تو پھر اس کو انسان کے ساتھ برابر کا شریک ہونا چاہیے. یہ انسان سے عبادت کا مطالبہ کیوں کرتا ہے، پابندیاں اس پہ کیوں لگاتا ہے؟ تو سوال یہ ہے کہ کیا محبت اور کبریائی یہ دونوں چیزیں جمع نہیں ہو سکتی؟ کہ کوئی بندہ بڑا بھی ہو اور محبت بھی کرتا ہو، کوئی ذات بڑی بھی ہو اور وہ محبت بھی کرتی ہو، کیا یہ دونوں چیزیں جمع نہیں ہو سکتی؟ مؤلف کہتے ہیں کہ عیسائی لوگ تو یہاں پھسل گئے، کیونکہ ان لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام نے جب کوئی خطا کی تو اللہ تعالیٰ انسان سے محبت کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے لہٰذا یہ چاہا کہ وہ اس کا کفارہ بھی ادا ہو جائے اس جرم کا اور بنو آدم کو سزا نہ ملے اس کی. تو اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں دنیا میں آیا، پھر پھانسی دے کر اس کو لٹکایا گیا، تو سولی پر لٹکایا گیا. یوں وہ کفارہ ادا ہو گیا جو پوری نسل آدم پر تھا. تو یوں اس کفارے کی وہ کفارہ ادا ہو گیا اور بنو آدم کی جان خلاصی ہوگی. تو یہ تو عیسائیوں کا بد عقیدہ، برا عقیدہ، نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کے بارے میں بڑی بری بات ہے، گستاخی والی بات ہے اللہ تعالیٰ کی، اور بہت بری گالی دی ہے انہوں نے اللہ تعالیٰ کو. لیکن مسلمان کا معاملہ کیا ہے؟ کہتے ہیں لا یجد المسلم حرجا فی الجمع بین محبت اللہ لخلقہ و محبتہم لہ من جہۃ، کہ مسلمان بندے کو اس میں کوئی تنگی نہیں کہ وہ یہ جان رکھے
کہ اللہ تعالیٰ مخلوق سے محبت بھی کرتا ہے، مخلوق اس سے محبت کرتے ہیں ایک سائڈ سے، دوسری طرف اللہ تعالیٰ کی کبریائی بھی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ کہا ہے الکبریاء ردائی والعظمۃ ازاری، کہ کبریاء میری چادر ہے اور عظمت میرا اظہار ہے۔ فمن نازعنی واحدا منہما قذفتہ فی النار، جو کوئی ان دونوں چیزوں کے بارے میں مجھ سے جھگڑا کرے گا، انہیں کھینچنے کی مجھ سے کوشش کرے گا، میں اسے دوزخ میں داخل کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ حقیقی طور پر متکبر ہے اپنے جلال کی عظمت کی وجہ سے، کیونکہ ہر چیز تو اسی کے لیے ہے، اور وہ حقیقت میں محبت کرنے والا بھی ہے۔ اس نے اپنی محبت ہم پر ڈالی ہے، اور حالانکہ یعنی ہم بڑی حقیر سی مخلوق ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اور اللہ تعالیٰ متکبر بھی صحیح طور پر ہے اور اپنے فضل سے محبت کرنے والا بھی ہے، اور ان دونوں چیزوں کے درمیان کوئی تضاد نہیں ہے۔ ہاں الا بعد ان يؤنسن الانسان الاله، الا یہ کہ انسان اللہ تعالیٰ کو بھی انسان جیسا بنا ڈالے، تو نعوذ باللہ، جب پھر انسان اللہ تعالیٰ کو بھی انسان جیسا سمجھنے لگتا ہے تو پھر اسے یہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو برابر ہونا چاہیے مخلوق کے، کیونکہ انسانوں میں ان الکبر قبیح بالانسان لانه ليس للانسان فيه حق، کیونکہ بڑا پن انسان میں برا ہے، انسان کو نہیں زیب دیتا کہ وہ تکبر والا ہو، کیونکہ تکبر ویسے بری چیز ہے۔ جو شخص زمین پر تکبر کرتا پھرتا ہے، لوگ اس پر انکار کرتے ہیں کہ تم ہمارے جیسے ہی ہو، مٹی سے پیدا ہو، مٹی میں ہی تم نے جانا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا معاملہ ایسا نہیں ہے۔ ان معرفتنا بکبریاء الرب تزيدنا ثقة فيه وتوكلا عليه وادراكا للحد الفاصل بين الضعف والقوة والفقر والغنى، اللہ تعالیٰ کی کبریائی کی معرفت تو ہمیں مزید اللہ تعالیٰ میں اعتبار اور اس پر توکل میں ہمارا اضافہ کر دیتی ہے، اور ہمیں ادراک ہونے لگتا ہے کمزوری اور قوت کے درمیان حد فاصل کا، اور فقر اور غنا میں حد فاصل کا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ عما یشرکون۔ اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، وہی بادشاہ ہے، قدوس ہے، پاک ہے، سلامتی والا ہے، اور بے خوف کرنے والا ہے، امن دینے والا ہے، اور نگہبان ہے، عزت والا ہے، جبار ہے، متکبر ہے۔ پاک ہے وہ ذات اس سے جو وہ شرک کرتے ہیں، پاک ہے اللہ تعالیٰ اس سے جو یہ لوگ شریک ٹھہراتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بیک وقت سلام بھی ہے اور متکبر بھی ہے، اور یہ دونوں چیزیں آپس میں ایک دوسرے سے ٹکراتی نہیں، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا کمال ہے، اور اسی کمال میں ہی مومن کو اپنی راحت ملتی ہے۔ یہ دونوں تب تضاد ہوتی ہیں، سلامتی اور تکبر، جب مخلوق میں ہوں۔ اللہ تعالیٰ میں کوئی ان میں تضاد نہیں۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کی حقیقت کو تب تک نہیں پہچان سکتے جب تک ہم اپنی ذات کو نہ پہچان لیں، حقیقت کو، اور جب ہم اپنی حقیقت کو تب تک نہیں پہچان سکتے جب تک ہم بندے اور خالق میں فرق نہ پہچان لیں، اور تب تک یہ ہمیں پتہ نہیں چل سکتا جب تک ہمیں پتہ نہ چل جائے کہ ہم اللہ کے مقابلے میں کچھ نہیں، اللہ کے بغیر کچھ نہیں، اللہ تعالیٰ کے فعل سے ہی ہماری پیدائش ہوئی ہے، اسی کی طرف ہم نے لوٹ جانا ہے۔ ہر چیز اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا انسان کے پاس نہ کچھ کرنے کی قوت ہے نہ طاقت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے یہ عظمت ہے، اور انسان پر، بشر پر خضوع اور طاعت ہے، یعنی انسان پر یہ لازم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے، کیونکہ انسان کے یہی لائق ہے کہ انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت کرنے والا ہو۔ اس پر مزید اضافے کی بات یہ ہے کہ دیکھیں کہ مخلوق میں انسان کی بیوی اور شوہر کا تعلق ہے، تو شوہر بیوی سے محبت بھی کرتا ہے، لیکن اس پر بڑا بھی ہوتا ہے، قوام بھی ہے اس پر۔ اسی طرح بچہ ہے اور ماں باپ ہیں اس کے، تو ماں باپ اس پر قوام بھی ہیں اور اس پر بڑے بھی ہیں، اور کچھ قبول نہیں کرتے کہ بچہ ان کے ساتھ کوئی گستاخی والا رویہ کرے یا ہر چیز میں ان کے ساتھ برابر ہو، بلکہ ماں باپ کے کچھ حقوق ہیں، اس پر ماں باپ اس سے مطالبہ کرتے ہیں کہ بچہ ان حقوق کا خیال رکھے، بلکہ انسانی فطرت اس کا تقاضا کرتی ہے کہ والدین کا حق وہ ادا کرے کہ والدین نے اس پر کیسے احسان کیا ہے۔ تو مخلوق میں بھی ایسا ہے کہ مخلوق میں بھی محبت ہونے کا یہ معنی نہیں ہے کہ دو لوگوں میں سے ایک بڑا نہ ہو۔ تو جب مخلوق میں ایسا نہیں ہے تو خالق کو ایسے قیاس کرنا اور کہنا کہ وہ تو مخلوق اس کا معاملہ بھی یہ ہونا چاہیے کہ جس سے وہ محبت کرتا ہے اس سے برابر کا، اس کے ساتھ برابر کا ہو،
تو یہ تو بالکل درست قیاس نہیں ہے. تو مخلوق میں بھی ایسا نہیں ہے چاہیے جائے کہ خالق کو اس طرح سمجھا جائے. لہٰذا یہ بات سوچنا کہ اللہ تعالیٰ کی صفت کبریائی اور اللہ تعالیٰ کی محبت وہ ایک دوسرے سے تضاد رکھتے ہیں، متناقض ہیں ایک دوسرے کے، تو یہ بالکل غلط ہے. مؤلف کہتے ہیں خلاصہ ساری بات کا یہ ہے کہ عبادت واجب بھی ہے، ضرورت بھی ہے اور نعمت بھی ہے. واجب اس لیے کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی عبادت کا مستحق ہے. حاجت اس لیے کہ نفس بیمار ہی رہتا ہے جب تک کہ اس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے نہ جڑ جائے. اور نعمت اس لیے کیونکہ عبادت کے جوہر میں ہی انسان کو وہ چھاؤں ملتی ہے جس کا سایہ نفس کو چاہیے. اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرتا تو وہ بس ایسے اندھیروں میں بھٹکتا پھرتا ہے، ایسا پیاسا ہے جو کبھی سیراب نہیں ہو سکتا، اس کی پیاس نہیں بجھ سکتی، حیرت اسے قتل کرتی رہتی ہے اور ہر جانب تنگی سے اس کا گلا گھونٹا جاتا رہتا ہے، حالانکہ وہ ایسے جہان میں ہوتا ہے جو بڑا کشادہ جہاں ہے. اور سعادت اور خوش مندی کا سانس صرف وہی لے سکتا ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرنے والا ہو. تو عبادت یہ حقیقی زندگی ہے. عبادت اگر اپنی زندگیوں سے ہم ہٹا دیں تو ہمارے سینوں میں ہی ہمارے دلوں پر موت واقع ہو جائے گی. تو یہ ساری کتاب تھی جس میں اس سوال کا جواب دیا گیا ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کیوں کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہم سے عبادت کا مطالبہ کیوں کرتا ہے. اس ساری کتاب میں جو کچھ ہم نے پڑھا ہے مختصر طور پر میں اس کا خلاصہ ذکر کر دیتا ہوں. سب سے پہلی بات مؤلف نے یہ کی ہے کہ یہ سوال ہی باطل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس سوال کے اعتراض کی بنیاد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی نعوذ باللہ انسان جیسا ہے. تو یہ تو اللہ تعالیٰ کو ایسے سمجھنا کہ وہ انسانوں جیسا ہے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں بڑی گستاخی والی بات ہے. اللہ تعالیٰ کو تو ہم نے دیکھا ہی نہیں، تو ہم کیسے اس کو مخلوق پر قیاس کر سکتے ہیں، انسان پر قیاس کر سکتے ہیں. دوسری بات یہ کہ کسی چیز کے مطالبہ کرنے کا یہ معنی نہیں ہوتا کہ مطالبہ کرنے والا اپنی کسی کمی کو دور کرنے والا ہے. جیسے ڈاکٹر مریض کو کہتا ہے کہ اپنا منہ کھولو دوائی ڈالنے کے لیے، تو اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ ڈاکٹر ناقص ہے. تیسری بات یہ ہے کہ اس اعتراض کا تعلق زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی صفت کے ساتھ ہے نا، ایک اللہ تعالیٰ کے وجود کے ساتھ تو نہیں ہے کہ اس سوال کی بنا پر کوئی نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا انکار ہی کر دے. چوتھی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بتایا کہ وہ اس بات سے محبت کرتا ہے کہ اس کی مخلوق اللہ تعالیٰ سے اطاعت کرے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، تو یہ بات اللہ تعالیٰ کی ربوبیت سے ٹکراتی نہیں ہے، بلکہ یہ بالکل عین ربوبیت میں سے کہ اللہ تعالیٰ ربوبیت کے آثار میں سے کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا بھی کیا، پھر اس کے بعد وہ مطالبہ بھی کرتا ہے عبادت کا. پانچویں بات یہ کہ ہماری اللہ رب العزت کی ذات کے بارے میں معرفت محدود ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا، کہ انسان علم کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ کا احاطہ ہی نہیں کر سکتے. تو جب احاطہ نہیں کر سکتے تو پھر اللہ تعالیٰ پر ایسا اعتراض کرنا ہے ہی غلط. چھٹی بات یہ کہ یہ سوال وہ کرتا ہے جس شخص کو اپنی پہچان ہی نہیں ہے کہ میری اوقات اور میری حدود کیا ہیں. اور یہاں ہم نے پڑھا تھا کہ نہ تو یہ سوال سنجیدہ مومن کرتا ہے نہ سنجیدہ ملحد کرتا ہے. سنجیدہ مومن اس لیے نہیں کرتا کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کو خالق مانتا ہے. جب خالق مانتا ہے اور اپنے آپ کو مخلوق، تو پھر وہ خالق کے سامنے کیوں اعتراض کرے گا؟ اللہ تعالیٰ اس کے ہاں اس سے زیادہ عظیم ہوتا ہے کہ وہ سوال کرے. اور اگر ملحد ہو کوئی سنجیدہ، تو ملحد اللہ تعالیٰ کو جب نہیں مانتا تو وہ سوال کیوں کرے گا؟ وہ تو اللہ تعالیٰ کو مانتا ہی نہیں. اس کے بعد مؤلف نے اس سوال کے مختلف جوابات دیے ہیں، جن میں پہلی بات یہ 14 جوابات ہیں. یہ پہلی بات یہ ہے کہ قرآن و سنت میں اس بات کی صراحت آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی بھی ایسا کام نہیں کرتا جو حکمت سے خالی ہو. اگر مخلوق کو وہ عبادت کے لیے پیدا نہ کرتا تو یہ حکمت سے خالی کام ہوتا، جبکہ اللہ حکمت سے خالی کام نہیں کرتا. دوسری بات یہ کہ قرآن و سنت میں وضاحت آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو مخلوق کی عبادت کی ضرورت نہیں. تیسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اس لیے کی جاتی ہے اور اللہ مطالبہ کرتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ اس بات کا اہل ہے کہ اس کی عبادت کی جائے. چوتھی بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت اس لیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت یہ اللہ رب العزت کی قدرت اور اللہ رب العزت کی بادشاہت کے ساتھ ہم آہنگ ہے. یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگ ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قدرت رکھتا ہے، بادشاہ ہے، تو اس کی عبادت کیجیے. پانچویں بات یہ ہے کہ انسان اپنی پہچان کے لیے بھی عبادت کا محتاج ہے. جب تک وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت نہ کرے اپنی پہچان حاصل نہیں کر سکتا. چھٹی بات یہ کہ روح اور جسم میں بیلنس رکھنے کے لیے بھی ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کے محتاج ہیں.
7ویں بات یہ ہے کہ عبادت کے ذریعے امتحان ہوتا ہے جو پیدائش کا مقصد ہے، عبادت نہ ہو تو آزمائش نہ ہو۔ 8ویں بات یہ ہے کہ عبادت کے ذریعے ہی انسان کو اپنی قدر اور اپنی اوقات کی پہچان ہوتی ہے کہ میرا مقام مرتبہ کیا ہے۔ 9ویں بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ پسند کرتا ہے کہ اللہ اور بندے کے درمیان کوئی حدیث ہو، گفتگو ہو، بندہ اللہ تعالیٰ سے مناجات کرے، دعائیں کرے، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اور فرمایا کہ میں نے نماز کو اپنے اور بندے کے درمیان 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ 10ویں بات یہ ہے کہ عبادت ہی وہ ذریعہ ہے جس کے ذریعے سے پہچان ہوتی ہے کہ کون جزا اور رفعت درجات کا مستحق ہے۔ 11ویں بات یہ ہے کہ آدمی جب اللہ رب العزت سے مدد طلب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی جانب سے وعدہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کی پکار کو سنے گا، جواب دے گا اور بندے کی مدد کرے گا۔ تو عبادت انسان کو اپنا فائدہ دیتی ہے کہ وہ عبادت کے ذریعے سے اپنے معاملات میں اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتا ہے، اس کا فائدہ انسان کی طرف ہی لوٹتا ہے۔ 12ویں بات یہ ہے کہ عبادت کے ذریعے ایمان والی بیعت کی تجدید ہوتی رہتی ہے، انسان کو یاد آتا رہتا ہے کہ میں مومن ہوں۔ 13واں فائدہ یہ ہے کہ عبادت کی وجہ سے انسان اس غفلت سے ہٹ جاتا ہے، وہ غفلت دور ہو جاتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے ایمان کی حقیقت سے متعلق دل پر بعض اوقات چھا جاتی ہے۔ 14ویں بات یہ ہے کہ عبادت سے انسان جو کائنات کا ایک نیچرل نظام ہے اس نظام میں ہم آہنگ ہو جاتا ہے کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے جھکی ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو انسان کے لیے مسخر کیا، پھر انسان کو یہ حکم دیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، تو اس نظام میں پرویا جاتا ہے انسان جب وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے۔ تو یہ 14 باتیں مؤلف نے کی، پھر اس کے بعد مؤلف نے آخر میں بتایا کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر انسان سے محبت کرتا ہے تو پھر اس نے کیوں مطالبہ کیا ہے عبادت کا، یہ تو کبریائی اور تکبر ہے، تو مؤلف نے بتایا کہ اس سوال کی اصل وجہ یہ ہے کہ انسان خود اپنے آپ کو متکبر سمجھنا شروع کر دیتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں کوئی بہت بڑی مخلوق ہوں، اپنی تواضع اور اپنی حقیقت بھول جاتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ کیا اللہ اور بندے میں تعلق برابری والا ہے، یا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بلندتر ہے انسان سے؟ تو یقیناً تعلق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بلندتر ہے، تو پھر یہ سوال بے مقصد ٹھہر گیا، اعتراض کی کوئی حقیقت ہی نہ رہی۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ کیا کوئی بڑا ہو تو کبریائی ہو اگر کسی کے پاس، کسی ذات کے پاس جیسے اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، تو کیا یہ کبریائی اللہ تعالیٰ کی محبت کے ساتھ اس کا کوئی تضاد ہے؟ تو ایسا بھی نہیں ہے، یہ متضاد تو نہیں ہے دونوں ایک دوسرے کے، بلکہ کبریائی کے ساتھ محبت، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں دونوں چیزیں جمع ہو سکتی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ بیک وقت السلام بھی ہے، القدوس بھی ہے، اور دوسری طرف متکبر بھی ہے، اس لیے یہ دونوں چیزیں آپس میں اللہ تعالیٰ کی ذات میں متضاد ہیں ہی نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے جو اللہ تعالیٰ کی حقیقی بندگی کرنے والے ہیں اور اسی بندگی میں اپنی سعادت اور نجات سمجھتے ہیں۔